جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پیارے دوستو، میں جانتی ہوں کہ آپ سب بہت صبر سے میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئی نو اس دفعہ بہت زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس دفعہ تو ہماری طرف اتنی سنو پڑی ہے، سنو کے بعد سنو، پہلی سنو ختم نہیں ہوتی تھی کہ اور سنو پڑ جاتی تھی۔ تو بس جی، ہم نے کافی دن ہائبرنیشن میں گزارے، لیکن فیملی کے ساتھ خوب ٹائم سپینڈ کیا گیا تو بہت اچھا لگا۔ آئی نو کہ آپ سب ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے، اور ویڈیو کا جواب تو بہت پہلے ہی بنتا تھا، لیکن کیا کریں، فیملی کمز فرسٹ، اپنی صحت کمز فرسٹ۔ میں آپ کو ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتی ہوں۔ میری شادی کو ماشاءاللہ میں نے 6.5 سال کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، تو 6 سال میں ہم نے خوب عیاشی کی، میرے ہسبینڈ اور میں بہت، ہم نے آؤٹنگ کرتے تھے، ڈائننگ آؤٹ کرتے تھے، بہت جو بھی ایکٹیویٹیز ایز اے کپل کرتے ہیں کپل، وہ سب کچھ ہم نے کیا۔ تو جب ہمارا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا تو مجھے عادت پڑ چکی ہوئی تھی کہ اس طرح آؤٹنگ کی، موویز پر جانا، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم ویکینڈ پہ کیا کرتے تھے۔ تو جب میری امی آئی ہوئی تھی میرے ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو میں نے ایک دن اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹے کو نا امی کے پاس چھوڑ کر ہم کچھ باہر چلتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے نا ایک ایسی بات اس دن کہی جو میں نے اپنے پلو سے ہمیشہ کے لیے باندھ لی۔ انہوں نے مجھے بڑے آرام سے مجھے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی آؤٹنگ اور یا کوئی ایسی مووی یا کوئی ایسی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو کسی کے پاس بھی چھوڑ کر جائیں، یعنی کہ بیبی سٹنگ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ کہیں پر بھی چھوڑ کر جائیں اور ہم نا اس کے بغیر انجوائے کریں، یا اس کو کہیں پر بھی کسی کے حوالے اکیلا چھوڑ کر جائیں۔ تو وہ بات میری دل کو اس طرح ہٹ کی فرینڈز کہ یقین مانیں کہ میں نے کبھی دوبارہ نام ہی نہیں لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے بہت، جو وہ ٹائم پیریڈ تھا نا پیدائش سے تقریباً 12 سال تک کا، ہم نے کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جب انہیں سمجھ عقل آ گئی تو پھر ہم انہیں اس طرح الحمدللہ چھوڑنے لگ گئے تھے، تھوڑے 1-2 گھنٹے کے لیے۔ لیکن یہ وہ بات میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ واقعی دنیا میں کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کی اپنی لائف سے، آپ کے اپنے بچوں سے، آپ کی اپنی فیملی لائف سے، کہ آپ اس پر زیادہ فوکس کریں۔ تو یہ تھی وہ ساری بات کہ جی ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صحت سے بڑھ کر، یا اپنے بچوں سے بڑھ کر، یا اپنی فیملی سے بڑھ کر دوسری چیزوں کو امپورٹنس دیں۔ اینی ویز، تو آج بڑے مزے کی جو آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی نا فرینڈز، یہ میں اس کے ساتھ بھی بڑی سٹوریز اٹیچ ہیں۔ یہ جی میں بیسن کی، اس کو میں اپنے بچوں کو جب کھلاتی تھی نا، تو میرے گھر میں ایکچولی کڑی میرے ہسبینڈ کو پسند ہی نہیں ہے، تو مجھے پکوڑے بڑے اچھے لگتے تھے، تو لیکن ہم بناتے ہی نہیں تھے کڑی۔ تو میں نے ایسی انوینشن کی کہ یہ میں جب اپنے بچوں کے لیے بنانے لگی تو میرے بیٹے نے بڑی فنی طریقے سے کہا کہ ماما دس لکس لائک پکوڑا پین کیکس۔ تو میں نے کہا بالکل یہ پکوڑے پین کیکس ہی ہیں، تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا پکوڑا پین کیکس۔ تو بہرحال یہ وہ بیسن کی روٹی میں بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہیلدی ہوتی ہے فرینڈز، اور بہت زیادہ مزے کی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ویٹ لاس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیلدی ایٹنگ کریں، ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ بھی کنٹرول رہے، تو اس روٹی کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں آپ، ونس اے ویک ایڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ڈیلی کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسن تھوڑا گرم ہوتا ہے ویسے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ ٹوائس اے ویک، 3 ٹائمز اے ویک کھا سکتے ہیں۔ اس روٹی کے پیچھے کیا سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ یہ روٹی ایکچولی انڈیا میں بہت سارے لوگ اس کو بیسن کا چلا کہہ کر، چلا یا اس طرح کر کے بلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بناتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ویٹ لاس کے لیے ہی وہاں سے نکلی تھی۔ تو جب ہم US سے آئے آج سے بہت سال پہلے، ڈیکیڈز پہلے بلکہ کہہ لیں، تو میرے ابو
کہ کسی کے ساتھ دوستی ہوئی، ایک کپل فیملی تھی، انڈین تھے وہ دونوں، ہسبینڈ وائف، ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم سے چھوٹے تھے عمر میں. تو وہ بڑے ہی میرے ابو کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور ان آنٹی نے میری امی کو یہ روٹی بنانا سکھائی. اب یہاں اسکرین پر آپ کو میں دکھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے جو بلینڈرز ہیں ان کو دھونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں گرم پانی ڈالیں، تھوڑا سا ڈش واشنگ ڈٹرجنٹ ڈالیں اور اس کو بلینڈ کریں اچھی طرح سے. یقین مانیں کہ جو کچھ بھی اندر لگا ہوگا نا بلینڈر کے، وہ سب اتر کے آرام سے دھل کے صاف ہو جائے گا. آپ کو کبھی بھی اپنے بلینڈرز اس طرح کی چیزیں نا ڈش واشر میں نہیں رکھیں، کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے، ان کی لائف شارٹ اینڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ہیٹ اور اتنے گرم پانی سے ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، جو کہ جب میں نے یہ وائٹامکس خریدا تھا مجھے اسی سیلز پرسن نے بتایا تھا کہ اس طرح ان کو دھویا کریں. تو اس کے بعد سے یہی وہ طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے بلینڈر کی لائف کو بھی پرولونگ کرتے ہیں. تو دوستو اب آئی نو کہ وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جس کا آپ سب کو بے حد انتظار ہے. تو چلیں، پھر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پچھلے 1-2 ہفتے میں کیا طوفان آیا ہوا تھا کہنا چاہیے یا آیا ہوا ہے. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ طوفان کبھی تھمے گا بھی کہ یہ اسی طرح جاری رہے گا. بہرحال میرے نزدیک لعنت ایسی دولت پر، ایسے سٹیٹس پر اور ایسی آواز پر جو دوسروں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال کی جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتی آ رہی ہوں، میں خود پرسنلی، کہ جی ریاکشن سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ریاکشنز دیں ایز لانگ ایز وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں جو کہ بالکل نامناسب حرکتیں ہو رہی ہیں. ایز اے اسلامک، اگر آپ ایز اے مسلم بن کے سوچیں تو یس آف کورس دیر سو مچ ہیپننگ جس کے اگینسٹ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اگر ہم پرسنل اٹیکس شروع کر دیں اور ایک ہی کسی بندے کو نا صبح دوپہر شام اسی کے راگ الاپتے رہیں، تو پھر تھوڑا سا ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ ریاکشن سے زیادہ کوئی پرسنل اٹیکس ہیں. ٹھیک ہے، جو ریاکشنز، اور سب سے بڑی مزے کی انٹرسٹنگ بات میں یہاں کرنا چاہوں گی فرینڈز، اور آپ خود اس چیز کے گواہ بنیں کہ اگر جیسے یہ خواتین کہتی ہیں جو ریاکشنز دیتی ہیں، نیگیٹو ریاکشنز دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ گناہ والی باتیں نہیں ہیں. تو اگر یہ گناہ والی باتیں نہیں ہیں تو پھر عمرہ اور حج پر جانے سے پہلے یہ ریاکشنز کیوں چھوڑ دیے گئے؟ اپنے اندر تبدیلی کیوں لائی گئی؟ اسی لیے نا، کیونکہ آپ اپنا ریلیشن شپ، اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ گناہ ہیں تبھی آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ باتیں بھی غور کرنے والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بلاوا حج عمرے کا تو ماشاءاللہ آج کل سبھی کو آ رہے ہیں، تو بہت زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر پر کی دعوت ہو اور سب کو وہاں جانا نصیب ہو، اور سب کے وہ ہر قدم جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اٹھائیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. لیکن اصل ٹیسٹ فرینڈز سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ عمرہ اور حج کر کے واپس آتے ہیں. کیا آپ وہ جو اسپریچول کنیکشن ہے کیا وہ مینٹین رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے جس کا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر آئے ہیں؟ کیا آپ پازیٹیو چینج لے کر آئیں گے؟ کیا آپ اپنے طور طریقے انداز بدلیں گے؟ کیا آپ برائیوں کو چھوڑیں گے؟ کیا آپ گناہ سے پرہیز کریں گے اور اس کو عادت ڈالیں گے کہ ہم جتنا دور رہ سکیں کیا کوشش کریں گے؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اصل ٹیسٹ نا آپ کا عمرہ حج کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انسان کتنا میرے توبہ پہ قائم ہے اور میرے قریب آیا ہے، اور کتنا وہ اس چیز پر جو مجھ سے اس نے وعدے کیے ہیں، معافیاں مانگی ہیں، توبہ کیا ہے، کیا اس پہ قائم دائم رہے گا کہ نہیں. تو اصل ٹیسٹ تو حج اور عمرہ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر نا فرینڈز میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انسان تبدیلی بھی لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، پازیٹیو بھی ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، اچھے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر دیکھیں اس انسان کو ویوز کیا مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم، تو سوشل میڈیا پہ اس کی اگر آپ دیکھیں جا کر کہ جو اچھی ویڈیوز ہیں وہ کوشش کر رہا ہے انسان کہ بہتر ہونے کی، لیکن ہماری آڈینس کو ایسی لت لگ گئی ہے نا. اور کس نے لگائی وہ لت؟ وہ اسی انسان نے لگائی وہ لت کہ پہلے برائیاں، گوسپ، ادھر ادھر کی باتیں، مسالے لگا کے لوگوں کے کانٹینٹ کو بتانا، دوسروں کے آگے بیان کرنا. تو پہلے لت لگا دی، اب آڈینس کو نا عادت پڑ گئی ہے.
پکی والی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں اسی طرح کے چٹخارے دار کانٹینٹ چاہیے، ریاکشنز چاہیے، اور اگر آپ ان سے اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں 20-20 ہزار سبسکرائبرز والے لوگوں کے بھی نا ویوز کیا آ رہے ہیں، تو سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پتہ چل گیا کہ جی آڈینس کو کون سی بیماری ایک ایڈکشن نشئی بنا دیا ہے، پہلے نیگیٹو ریاکشنز اور نیگیٹو باتیں کر کے، اور یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ اسی کے سر پر ہے جس نے یہ سب چیزیں ایجاد کیں، جس نے یہ ساری طریقہ کار کو اپنایا، اس کو پروموٹ کیا، اس طرح کی ویڈیوز بنائیں، اس طرح کے کانٹینٹ کو کریٹ کیا اور لوگوں میں عام کیا۔ اب وہ لوگوں کو پکی عادت لگ گئی ہے کیونکہ وہ اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے رزلٹ، اور جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو پھر سارے بھاگتے دوڑتے ہوئے وہیں جا رہے ہیں جہاں پر ان کو اس طرح کی بک بک سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا، انسان اگر اپنی عقل سمجھ استعمال کرے تو سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہے اچھی بات کی اہمیت کیا ہے اور برائی کی اہمیت کیا ہے، اور یہ برائی فساد یہ کس نے سٹارٹ کیا، کس نے لت لگائی آڈینس کو برائی کے بے راہ روی پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ گناہ بھی نا اسی انسان کے سر پر جاتا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ہنسی مذاق لگتا ہے کہ جی یہ تو وقتی طور پر، اور شاید کوئی اور ہی یعنی کہ اس میں آ گئے ہیں ہم ڈائمینشن میں کہ جی یوٹیوب کی دنیا اور سوشل میڈیا کوئی اور ہی ڈائمینشن ہے، یہاں پر شاید اللہ تعالیٰ کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، یا ہم یہاں کے ایکشنز کی کوئی ہماری جواب دہ نہیں ہوگی، لیکن انسان غفلت میں ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ جی یہاں پر بھی ہر ایکشن جو ہم لے رہے ہیں، یہاں بھی اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہے ہیں اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ایک طرف یہ چینلز فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، برائی کے اگینسٹ جہاد کریں، لیکن سوچیں ذرا یہاں پر، کیا برائی کر کے برائی کو روکنا عقل مندی ہے یا یہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ میں آپ کو یہاں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں۔ میں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میری عادت ہے کہ سیونگز کرنے کی، اور مطلب مجھے ہوتا ہے کہ جی ہم حج عمرے بھی جو کریں اپنے کیش پہ کریں، یا میرے بچوں کے ایجوکیشن کے جو پیسے ہوں وہ میں خود سیو کروں۔ تو الحمدللہ تو میں اس طرح نا بینک گئی، اور اس جو ٹیلر تھی جو کہ سیلز پرسن تھی، بینکر کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طرح آپ کا، اور مسلمان خاتون تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا آپ کے اتنے اماؤنٹ پہ اتنا آپ کو ریٹرن ملے گا، انٹرسٹ اور یہ وہ۔ تو میں نے کہا کہ میں انٹرسٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کیونکہ مسلمان ہوں، اینڈ ہماری ریلیجن کے اگینسٹ ہے یہ بات، اور یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں میں یہ بات سمجھتی ہوں، لیکن اتنے بڑے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، وہ اس طرح آپ کر سکتی ہیں کہ جو بھی آپ کو انٹرسٹ انکم بنے وہ آپ ڈونیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو 2 منٹ کے لیے نا وہاں اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے بینک میں مجھے ہوا کہ ہاں یہ مطلب کسی کی مدد کرنا اچھی آئیڈیا ہے، اس میں کیا برائی ہے کہ ہم کسی ان پیسوں کو اپنے اوپر نہ لگائیں لیکن کسی کی مدد کر دیں۔ تو خیر میں گھر آئی، مجھے وہ چیز بادر کرتی رہی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، میں نے اپنے بھائی کو کال کی، تو میں نے اپنے بھائی سے مشورہ لیا، تو میرے بھائی نے کہا کہ گناہ کر کے اگر تم کسی اچھائی کا کام میں حصہ لوگی، وہ بھی گناہ کے ذریعے سے، یعنی کہ انٹرسٹ حرام ہے ہم پر، رائٹ؟ تو اس نے مجھے سمجھایا، تو اس کی بات میرے ذہن میں، میرے دل کو لگی کہ واقعی جو چیز ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے بے شک میں کسی غریب کی مدد بھی کروں گی، تو کیا وہ واقعی مدد میں آئے گی وہ چیز کہ نہیں؟ خیر میرا دل نہیں مانا، میں واپس گئی بینک، اور میں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں آپ میرا اکاؤنٹ 0 وہ کریں، انٹرسٹ مجھے انٹرسٹ نہیں کرنا۔ تو میں نے چینج کروا دیا۔ الحمدللہ کہ وقت پر عقل سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اپنی دماغ کا استعمال کریں، کیونکہ ہم برائی کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ بیسکلی بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم برائیوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ نہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اگر کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں بیٹھ کر، مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ جی اچھی گھروں کی عورتوں کو، اگر اچھی بھی نہیں بھی ہیں، کسی بھی عورت کو ہم اس طرح ڈرائیں دھمکائیں، وہ بھی حوالے دے کر گنڈوں کے، جو کہ خود نا مجھے تو خود نہیں پتا تھا، اب جو ہمارے فرخ کھوکر بھائی ہیں
مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہیں کیا ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پہلے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالوں. مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے ذرا ان کے اوپر سرچنگ کی, پتہ چلا جی وہ تو خود ان کے اوپر تو خود وارنٹس ہیں, مطلب ان کی بیوی کے حوالے سے ان کا قتل ہوا ہے, ان کو پھر سٹیج کیا گیا ان کے قتل کو. اور استغفر اللہ کہ اس طرح کے لوگوں سے عام عورتوں کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ میں ان کے حوالے کر دوں گی. تو مطلب ہم کتنی پستی میں گر گئے نا کہ ہمیں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی بات آ جائے. بھائی کوئی اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے, کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی جج ہوگا, کیا اللہ سے بڑھ کے کوئی فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب ہم روز محشر اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم سب کو اپنے اپنے ہر ایکشن کا جواب دینا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی جگہ پر ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ ہم لے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک پکڑ کر کہیں کہ نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو, تم یہ غلط کر رہے ہو؟ بھئی ہم سب نے جواب دینا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈنڈا پکڑ کر بیٹھ جانا, ویڈیوز بنانا اور کہنا کہ بھئی ایسا نہیں ایسا کرو. اور مجھے آڈینس پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ 2-4 لوگ آ کر سراہتے ہیں, بلکہ جب آپ کی اگر ہیلتھ اجازت نہیں دے رہی, آپ اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے دور رہیں اور لوگ ان کو انکریج کریں کہ نہیں نہیں آپ یہ کریں, کام کریں, مزید کریں. یعنی کہ ان کی صحت کا اگر کوئی آپ کا ویل وشر ہوگا نا, وہ آپ کو اچھا فیصلہ اچھا مشورہ دے گا کہ آپ اپنے آپ پر فوکس کریں, اپنی صحت کو سب سے آگے رکھیں. نہیں لوگ وہاں پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کریں, آپ برائی میں اور ملوث ہوں. اگر آپ کا کوئی ویل وشر ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کو ایسے مشورے نہیں دے گا. تو افسوس کہ ہم یہاں پر آ کر عورتوں کو ہراس کریں. دس از ہراسمنٹ کہ بھئی آپ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے تو کسی کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں پاکستان میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں الحمدللہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں اپنے کنٹری کی, اور ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہوں. میرے یہاں پر رولز ریگولیشنز ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں اور جو مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹھ کر لوگوں کو دھمکانا, ڈرانا, اس طرح کی حرکتیں کرنا کتنی عجیب سی بات ہے نا. مطلب ہم نے ہر جگہ کو سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ میری ہی سلطنت ہے اور جہاں بیٹھ کر میں جو مرضی کہتی رہوں گی یا کہتا رہوں گا, اور کوئی اور بات نہ ملے تو پھر آپ سمپتی اکٹھی کرنے کے لیے وکٹم کارڈ پلے کریں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھئی آپ لوگ خود بھی تو دیکھیں, آپ جو دوسروں کو جن چیزوں کو آپ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتے ہیں باقی لوگوں کو کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, تو آپ خود کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں تو سمجھتی ہوں سب سے بیسٹ کرٹک نا انسان خود ہوتا ہے اپنے ایکشنز کا, بنسبت کہ کوئی اور آپ کو آ کے جج کرے. آپ اپنے آپ کو خود ڈیلی جج کریں, ڈیلی اینالائز کریں کہ آیا آپ خود کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. تبھی ہم ایز اے کمیونٹی بہتر بن سکتے ہیں, ایز اے سوسائٹی بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے کام انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر فوکس ہو جائیں نا, تو شاید ہماری سوسائٹیز بہت بہتر ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہمارے بچے, ہمیں اپنے آگے فیوچر جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہے. کیا یہ صحیح ہے جو ہم ان کے دلوں میں نفرتیں دے رہے ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری اپنی پرسنل لائف میں کم پرابلمز ہیں کہ ہم اگر سوشل میڈیا پر بھی آئیں گے تو ہم یہی دنگا فساد, لڑائی جھگڑے, نیگیٹیوٹی کا بس سامنا کریں گے؟ تو بڑی سوچنے والی بات ہے. میں خود اگینسٹ ہوں جو ایسے ولاگنگ کر رہے ہیں, جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں, جو برائیاں پھیلا رہے ہیں. میں تو خود ان کے اگینسٹ بات کرتی ہوں, ان کے اگینسٹ ہوں. لیکن افسوس, اور الحمدللہ افسوس تو نہیں, شکر الحمدللہ کہ مجھے کوئی ایسی عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ولاگس جا کے دیکھوں آن اے ریگولر بیسس. مجھے تو ہارڈلی پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, اور افسوس کہ آج تک لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم پلانٹڈ نہیں ہیں, ہم پیڈ نہیں ہیں, ہم کسی کے لیے کام نہیں کر رہے. الحمدللہ اگر ایک برائی آپ کو نظر آئے, جیسے کہ مجھے نظر آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایک ہی فیملی کو پکڑ کے ان کو روز بے عزت کیا جاتا ہے, تو آف کورس میرا بھی ایز اے انسانیت کے ناطے سے, ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے سے, میں نے سوچا کہ میں اس کے اگینسٹ آواز اٹھاؤں گی, کیونکہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہیں جو ہو رہے ہیں. آپ ریئیکشنز دیں جو لوگ اپنی غلطیاں ہیں, یس, لیکن پرسنل اٹیکس, بار بار وہی باتیں کرنا, لوگوں کو دھمکانا, تھریٹ کرنا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی عیب, کوئی راز پتہ بھی چل جائے تو اس کو واضح نہیں کریں, اس کو پبلک نہیں کریں, تو یہ کون سے مسلمان ہیں, یہ کون سا جہاد ہے
جو یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اسلام کارڈ پلے کیا جاتا ہے کہ جی جہاد ہو رہا ہے، جبکہ آپ اسلام کے قریب بھی کوئی کام نہیں کر رہے. تو افسوس کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. یقین مانیں فرینڈس کہ اب تو وہ حال ہے کہ آپ کو ہوتا تھا نا کہ آپ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یعنی کہ ہم لوگوں نے ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا تو ذہن میں لے آئے ہیں نا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. ایکسیپٹیبلٹی تھوڑی سی آ رہی ہے لوگوں کے اندر، ان کو احساس ہو رہا ہے کہ غلط کریں، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ آڈینس ایسی ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں، جو غلط راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہی بہترین راستہ ہے. تو اب یہ انسان کا اصل ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کیسا فیصلہ کرے گا. آیا وہ یہ راستے چھوڑے گا یا ان کو اپنائے رکھے گا؟ یہ فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم. جی دوستو، بس آج کے لیے اتنی ہی باتیں تھیں جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہی تھی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں. تو یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کریں. بالکل سمپل ہے، سارے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ، انٹل نیکسٹ ٹائم.